आपने دلیر کبھی تو لوگ خاص ہاں ہیں. کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی وانا کے بارے میں لکھا ہے؟ آپ نے کبھی صحیح پکچر دکھائی ہے اس کی؟ میرے پاس بھی ہے موضوع. ہم لوگ صرف ابھی خدا کے لیے کا ذکر ہوا, خدا کے لیے بھی ایک پروپیگنڈا فلم تھی. اسی طرح سے ہم لوگ سب ریاکاری کا شکار ہیں. جب تک یہ ریاکاری نہیں نکلے گی, وہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں جاگے گا کہ ہم نے اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے, ہم نے اس کو خوبصورت بنانا ہے, اس ارض پاک کو ہم نے بہت اچھا بنانا ہے, فلم والے ہوں یا ادب والے, کوئی بھی ہوں اس فیلڈ میں. جب وہ مادیت کا عنصر نکل جائے گا کہ اس سے صرف ہم نے پیسے کمانے ہیں, گندی لیکچر فلم بنانی, ہم برے ہیں. بھئی آپ جو لوگ دیکھنے جا رہے ہو, آپ کون سے اچھے ہو؟ آپ رد کر دو اس کو. آپ ہم ایک اچھی فلم بناتے ہیں تو اس پہ لوگ دیکھنے کے لیے نہیں آتے. ایک بری فلم بنتی ہے تو اس پہ رشک جو ہوتا ہے, اس پہ ایک ہجوم ہوتا ہے. کمرشلزم تو آ گیا, پروفیشنلزم نہیں آیا. یہ دیکھیں, یہ کمرشلزم کی آپ بات کر رہے ہیں, پیسہ کمانا کوئی بری بات تو نہیں ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں, پیسہ کمرشلزم آیا ہے, پروفیشنلزم نہیں آیا. پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے نا, پیسہ جس طریقے سے کمایا جا رہا ہے, جس طریقے سے بری فلمیں بن رہی ہیں. آپ بھی سینسر بورڈ کی ممبر رہی ہیں, مجھے معلوم ہے, اور میری اپنی فلمیں بھی آپ کی موجودگی میں سینسر ہوئی ہیں. آپ لوگ بڑے شفاف صاف ستھرے لوگ تھے کردار کے اعتبار سے. اب جو سینسر بورڈ کے ممبرز ہیں, وہاں کون سا یہ کھلا بھید ہے, اوپن سیکرٹ ہے, پیسے لیے جاتے ہیں, طے کیا جاتا ہے نا. آپ نے کبھی آواز اٹھائی ہے اس کے ذریعے؟ دیکھیے نا, ایک گندی لیکچر فلم, بری فلم آپ کو پہنچا دی جاتی. پروفیشنلزم کی بات ہے تو میں نے پہلے کہہ دی. مجھے بہت سی جگہوں سے اس لیے پروفیشنلزم میں یہ ہے, میں نے آپ سے پہلے 2 لفظوں میں ایک بات ختم کی کہ لوگ عزت کے لیے, عزت اور نام اپنا بنانے کے لیے, اپنے نام کو قائم رکھنے کے لیے کام کیا کرتے تھے. یہ پروفیشنلزم تھا. اور جب سے یہ پیسہ کمانے کی ایک دوڑ لگ گئی ہے, اس میں اب آپ کے سامنے وہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, وہی جو بات کمرشلزم اور پروفیشنلزم کے درمیان فرق. دیکھیں جی, مجھے ہمارے ملک کے ایک بڑے کالم نگار ہیں اردو میں, منو بھائی, انہوں نے ہمارے ہی میرا خیال شعبے میں ایک لیکچر پہ بتایا تھا کہ جب میں نے پہلا کالم لکھا, اور ابتدائی جتنے کالم لکھے, میں 13, 14, 15 بار کالم لکھ کے پھاڑتا تھا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے کالم جب چھپیں تو دنیا میں ایک تہلکہ مچائیں, لوگ اس کو پڑھیں اور ویسے ماسٹر پیس ہوں. یہ ہے پروفیشنلزم, کہ آپ کا کالم تو وہی ایک ہے جو آپ نے گھسیٹ بھی دینا ہے, قلم گھسیٹ کے فوراً چلا دینا ہے, چھپ جانا ہے, آپ کو اس کے پیسے مل جانے ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں, جو حسن عسکری صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ عزت کی خاطر نام کی لاج رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے نام سے چھپنا ہے, اور لوگوں کو میرے نام سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں کہ جب میرا لکھا ہوگا تو لوگ ایک آئیڈیلزم کا شکار ہوں گے کہ یار یہ جو کالم لکھتا ہے, یا جو افسانہ لکھتا ہے, یا جو ناول لکھتا ہے, یا جو فلم لکھتا ہے, یہ ایک معیار ہے, اور اس کے مطابق یہ لکھا ہوگا, اس کو پڑھنا چاہیے. ایک نام کریڈیبلٹی بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں قتیل شفائی صاحب کو ایک بار ملنے گیا تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا اندر ان کے گھر میں, تو باہر سے ایک فلم ساز آیا, تو اس نے دروازہ ناک کیا, تو انہیں بندے کو بھیجا, دیکھو کون ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ فلم سے آ جاتے. وہ قتیل شفائی صاحب کہنے لگے کہ یہ آج پھر آ گیا ہے, یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی نہ گانے لکھ کے دے دو فلم کے. گانے ایسے لکھے جاتے ہیں ایک ہی رات کے اندر کہ یہ کہتا ہے جلدی جلدی گانے, روز ہی آ جاتا ہے. اس کو میں نے کہا کہ تم نا 2 ہفتے بعد آنا, اس سے میں گانے لکھ کے دوں گا. تو میں دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا شفائی صاحب آپ کے لیے لکھنا کون سا مسئلہ ہے. تو مجھے شفائی صاحب نے بہت ڈانٹا, کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے یہ کوئی آرٹیفیشل کوئی ایسا بٹن دبانے سے جو کمپیوٹر پر ہونے والا کام ہے. شاعری تو ایک تخلیقی عمل ہے, یہ آمد کا پورا ایک طویل عمل ہے. جب تک آپ کے ذہن میں وہ چیز, اب یہ ہے کہ خیال ذہن میں آتا ہے تو پھر ہم ایک چیز جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں. تو یہ معیار جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے. یہ پروفیشنلزم جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے تصور کہ میں نے ایک ایسی چیز تخلیق کرنی ہے جو ہٹ ہو اور دنیا اس کو مانے, تو پھر پروفیشنلزم آئے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ بس میں نے خانہ پوری کر دینی ہے اور جلد از جلد کرنی ہے, اور ریکارڈ ٹائم میں تیار ہونے والا شاہکار, اور پبلک کے پرزور اسرار پر ایک ہی مہینے میں یہ تیار ہو کے سامنے آ گیا, تو وہ پھر کمرشلزم ہے. اس سے تو وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو آپ کو پروفیشنلزم سے, کمپیٹنسی سے حاصل ہوگا. مجھے کسی نے اپنے کیریئر کی ابتدا میں کہا تھا کہ شہرت اور دولت وہ دراصل کمپیٹنس کی بائی پروڈکٹ ہیں. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں تو دونوں چیزیں مل جائیں گی. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.
بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں ادب و فن کے حوالے سے. اگلا سوال ہے, میرا خیال اگلا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ علم و ادب کے زوال میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے میرے خیال میں کہ مناسب تربیتی اداروں اور ٹریننگ سینٹرز کا یا پلیٹ فارمز کا نہ ہونا بھی ہے. اور اس سلسلے میں جو ہمارے فنکار ہیں یا ادب سے وابستہ لوگ ہیں, کیا ان کا ہاتھ نہیں ہے اس میں زوال میں, کہ اب ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کبھی کانفرنس کبھی کچھ, کہ آپ انٹرویو لینے کے لیے بھی ان سے بہت مشکل سے آپ کو ٹائم ملتا ہے, ٹھیک ہے. کیا ان کا ہاتھ اس سلسلے میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سرگرمیاں یا اس قسم کی چیزیں نہیں شروع کر رہے کہ وہ سکھائیں, ٹھیک ہے, یہ ایک قابلیت ہے, خدا داد بہت اچھا الزام ہے جس کی صفائی آپ تینوں نے پیش. جی پہلے میں کچھ شروع کرتا ہوں. جی دیکھیے, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. 35 کی تاریخ چھوڑ دیجیے باپ, 35 میں جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد جس طرح سے کروٹ بدلی, جو معاشی نظام اب ہمارے ہاں رائج ہے, آج کی ریفلیکشن جو ریفلیکشن میں ہم جاتے ہیں, تو ہم دیکھیے کہ میرے 60 سال میں میری 64 برس عمر ہے اس وقت, تو میں نے 35 سال تو ماشاء اللہ دیکھا ہے, بالکل فوجی راج دیکھا ہے. اور فوجی راج کے علاوہ جو باقی چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وہ بھی ایسے ہی آیا ہے. مثلا اسکندر مرزا کی جو حکومت تھی, اسحاق خان صاحب کی بھی تھی, تو اس طرح سے جو تحریر و تقریر پہ پابندی تھی آپ کے ہاں, اس نے بھی آپ کو پیچھے دھکیلا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیے ہمارے ہاں دو چیز, اسٹیبلٹی نہیں ہے, پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہمارے ہاں نہیں رہی. ہم نے ریلیجن کی تو بات کر لی, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو سیاسی ایک استحکام نہیں رہا ہمارے ہاں, ایک انسیکیور جو فیل کرتا رہا ہے معاشرے میں, ہمارے جو بندہ ہے اس کو جو تحفظ نہیں ملا, اس سے دو چیزیں آئی ہیں ہماری سوسائٹی میں. یہ پورے اس کا جو جتنی بھی پوری دنیا میں اس کا انالیسس کر لیجئے, اس میں ٹیرر اور سیکس آتا ہے, جہاں پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جہاں انسیکیورٹی ہوگی. اور وہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں لکھنے والوں نے بھی شروع کر دی. یہ ساری باتیں جو تھیں, ہمارے پاس کھلی ایک فیلڈ تھی, اس پہ لکھنا چاہیے تھا. ہم ادب اور فن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم یہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ ادب کن کے حوالے چلا گیا. جی آپ نے کیا کیا, آپ کس طرح امپارٹ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہاں پر یہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور یہاں پر دوسرے نصاب کی طرح ان کو یہ فلم اور یہ میڈیا جو پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ بچے پڑھ رہے ہیں. اور یہ شعور میں سمجھتا ہوں کہ انہی دنوں میں پیدا ہوا ہے, یہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. تو الحمدللہ اب یہ پڑھے لکھے بچے جب سے اس فیلڈ میں آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس فیلڈ کو بھی توقیر اور عزت مل رہی ہے, اور اسی طرح ملنا چاہیے. بشریٰ رحمان صاحبہ, الزام بڑا متعین ہے ویسے بچی کی طرف سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی تربیتی ادارے گھر کے علاوہ, اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے علاوہ اور کون سے ادارے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہی ادارے ہوتے ہیں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ گھر میں کچھ نہیں سکھایا جا رہا آج کل, ان کو بچوں کو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے. ابھی آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے سننے کے لیے, کرنے کے لیے؟ ابھی کچھ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ ان کو دوسری کلاس ضرور اٹینڈ کرنا تھی, حالانکہ ہم اپنا وقت خرچ کر کے ان کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. آپ کے اندر وہ شوق نہیں ہے بچوں جو ہمارے اندر تھا. آگ لگی ہوئی تھی ہمارے اندر شوق کی, ایک شوق تھا جو ہمارے اندر جل رہا تھا. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ صحافی بننا چاہتے ہیں, ادیب بننا چاہتے ہیں, فلمیں بنانا چاہتے ہیں, اچھی فلمیں بنانا چاہتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟